سرکار کے چچا جان ابو طالب جو ہیں ان کے بارے میں کئی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار کی تعریف میں قصیدے لکھے ہیں، سرکار کی نعتیں انہوں نے پڑھی ہیں، انہوں نے سرکار کی خدمت کی ہے، انہوں نے سرکار کی حفاظت کی ہے، تو اس لیے ان سے بڑھ کر کون مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہم صرف اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کے بھائی ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت ابو طالب جو ہیں وہ سکرات موت کے اندر تھے، ان کا وقت قریب تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور ہمدردی کے طور پر تشریف لے گئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ چچا وہ کلمہ جو میں پہلے بھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ پڑھ لو اور ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ کلمہ جو ہے اب پڑھ لو، وہ کلمہ اب پڑھ لو تاکہ قیامت کے روز میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں۔ پتہ چلا کہ قیامت کے روز بھی شفاعت کے حصول کے لیے سرکار پر ایمان ضروری ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے سرکار پر یا سرکار کی شفاعت پر جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ سرکار کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ چچا وہ کلمہ پڑھ لو اب تاکہ میرے پاس ایک حجت ہو جائے، ایک دلیل ہو جائے جس کی بنا پر قیامت کے دن آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو پاس صنادید قریش، ابو جہل اور اس طرح کے چند رؤساء بیٹھے ہوئے تھے جو بیمار پرسی کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ابو طالب نے ان کی طرف منہ کیا، اور منہ کیا تو یہ سائلانہ منہ کیا کہ گویا کہ سوال کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو انہوں نے ابو جہل کہنے لگا کہ یا ابا طالب اتقرأ الکلمۃ من خوف الموت، کیا موت کے ڈر کی وجہ سے تم اب کلمہ پڑھ لو گے؟ ابو جہل نے یہ کہا۔ تو ابو جہل نے جس وقت یہ کہا تو ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر تو زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ اپنے سر کو اس طرح ہلایا، اس طرح ہلایا اپنے سر کو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یار بولو نا۔ کوئی آدمی پیشکش کرے کہ یہ کام کر لو تو جواب میں کہا جائے تو کیا مطلب ہے؟ انکار۔ کیا مطلب ہے؟ انکار۔ سرکار نے کلمہ طیبہ پیش کیا موت کے وقت، سکرات موت کے موقع پر، اور فرمایا کہ یہ پڑھ لو تاکہ میرے لیے ایک دلیل اور حجت ہو جس کی بنا پر میں قیامت کے روز تمہارے لیے کچھ کر سکوں، مگر انہوں نے اس طرح کر کے تو انکار کر دیا۔ اب بتائیے کہ کلمہ سرکار کی خواہش کے مطابق کلمہ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں سرکار کی خدمت کی، یہ کیا وہ کیا، نعتیں پڑھی، سارا کچھ کیا، مگر سرکار کی خواہش یہ تھی کہ میرا چچا میرا کلمہ پڑھ لے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، مگر چچا جان نے آپ کا کلمہ پڑھنے سے اس طرح کر کے موت سے پہلے انکار کر دیا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گیا چچا۔ تو اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب کے ساتھ بڑی محبت تھی، چچا بھی تھا، سرکار کا محافظ بھی تھا، سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مداح بھی تھا، ساری باتیں تھیں، تو سرکار چاہتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں میدان قیامت کے اندر، مگر اس کے باوجود کہ سرکار نے اپنی خواہش کا اس کی موت کے وقت اظہار کیا اور عین اپنی موت کے وقت اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے سے یوں انکار کر کے سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ تو ساری عمر کی خدمتیں کدھر گئیں؟ ساری امت کی تعریفیں عمر کی وہ کدھر گئیں؟ وہ ساری کی ساری گئی، ختم، ہبا منصورہ۔ مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ابو طالب آپ کا چچا تھا اور آپ کی بڑی حفاظت کیا کرتا تھا مشرکین سے، تو کیا آپ نے کوئی اس کو فائدہ پہنچایا اس کے مرنے کے بعد؟ سرکار نے فرمایا کہ نعم،
ہاں کان فی ضحضاح من النار، کہ یہ جہنم کی آگ کے وسط میں تھا، درمیان میں تھا. تو میں نے اس کو وہاں سے نکال کر تو جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس آگ کے اندر کنارے پر کر دیا ہے. وہ جہنم کی آگ کے اندر ہی، مگر اب اس کے گمسان میں نہیں آگ کے، بلکہ آگ کے اندر کنارے کے قریب میں نے اس کو کر دیا ہے. اور وہاں پر بھی اتنا عذاب ہے اور اتنی آگ ہے کہ اگر وہ آگ جو ہے اگر وہ آگ پاؤں کے نیچے جل رہی ہو نا، تو اس آگ سے کے جلنے سے سر کے کھوپڑی کے اندر دماغ جو ہے نا، یہ دماغ ابالے کھاتا ہے، دماغ کو ابالا آ جاتا ہے، ابل جاتا ہے دماغ، اتنی زیادہ اس کی تکلیف ہوتی ہے. یہ سرکار نے فرمایا. تو سرکار کی واضح اور صریح حدیثیں چھوڑ کر تو خواہ مخواہ مسلمان بنانا چاہتی ہیں. یہ چند روز پہلے میں نے دیکھا 92 نمبر ٹی وی جو ہے نا، تو اس کا ایک کلپ مجھے کسی صاحب نے بھیجا، تو اس کے اندر جی بڑی واہ 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 بلے 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 ہا 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 وہ ہو رہی ہے جی، اور بالکل بے سر و پا باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کو، اپنے مقتدی حضرات جو ہیں ان کو اس سے آگاہ کروں کہ اہل سنت و جماعت کا جو صحیح اور صاف عقیدہ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہم اس سے انکار نہیں کرتے، یعنی نیکی کے کاموں میں سے جو کچھ بھی کیا ہم اس سے انکار نہیں کرتے، پر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا، ساری زندگی نہیں پڑھا. اخیر وقت میں جو سرکار نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، چچا میری خواہش ہے کہ تم مجھے خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھ دو، لیکن چچا نے پھر بھی انکار کر دیا. تو اب کس طرح ہم مسلمان کہہ سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے.